ائمہ اکرام کی ذمہ داریوں میں سے جس کا لحاظ رکھنا چاہیے، جس کا سلسلہ چل رہا تھا، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ فتویٰ دینے اور مسائل بتانے میں تحقیقی ذوق رکھنا چاہیے۔ جلد کسی مسئلے کا جواب دینا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ مسئلہ بتانے میں کوتاہی بھی نہیں کرنا، لیکن مسئلہ بتانے میں جلد بازی بھی نہیں کرنا، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ہر سوال کا جواب دینا فوراً ضروری نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ بھئی سوال سے ہٹ کر سائل کی اصلاح بھی مقصود ہوتی ہے، سوال کرنے والے کے مقصد کو بھی جاننا ہوتا ہے، جواب دینے کے ساتھ ساتھ کچھ نصیحت بھی اس موقع پر مشورہ بھی دینا رہتا ہے۔ تو ایسے موقع پر اگر امام کو معلوم ہے کہ بھئی اس کا کاروبار حرام کا ہے، یا اس کے عقائد خراب ہیں، یا فلاں فلاں گناہ میں مبتلا ہے، تو پہلے اس کو حکمت سے، بصیرت سے، نرمی اور خیرخواہی سے اس کی اصلاح کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بھئی آپ یہ سوال کرے، اس کا جواب یہ ہے، اب آپ جانو، آپ کا اللہ جانو، ہم کو نہیں معلوم ہے، حرام تو بس حرام ہے۔ اس سے کیا ہو جاتا، بعض مرتبہ انسان جو ہے شریعت سے ہی ٹوٹ جاتا۔ تو پہلے اس کو سمجھانا حرام کی نحوست کیا ہے، اس سے نقصان کتنا ہوتا، نسل پر اس کا کتنا اثر پڑتا، یہ سب باتیں اس کو سمجھانا پڑتا ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ 2 قیدی جب سوال کرنے کے لیے آئے تو نبّئنا بتاویلہ انا نراک من المحسنین، ہم آپ سے اس کی تعبیر، ہمیں آپ اس کی تعبیر بتائیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً تعبیر نہیں بتائی، بلکہ جواب دینے کے بجائے ان کو نصیحت اور خیرخواہی میں کچھ باتیں کہنا شروع کی۔ ایسے ہی اختلافی باتوں کا بھی فوراً جواب نہیں دینا چاہیے۔ جیسے آ کے پوچھتے ہیں کہ بھئی اب تبلیغ کے 2 دھڑے ہو گئے، ایک سین ہے ایک شین ہے، آپ کس کی طرف ہیں، واضح کیجئے۔ سیدھے سیدھے بولنا، نہ سین ہے نہ شین ہے بلکہ دین ہے بول دیں۔ دین جہاں وہاں لے لو، بس ختم۔ دونوں سے مقصود دین ہے، جہاں دین، ادھر سین میں دین ہے تو وہاں سے لو، شین میں دین ہے تو وہاں سے لو۔ اگر دونوں سے مل کر دین برباد ہو رہا ہے تو دین لو، بس سین بھی چھوڑو شین بھی چھوڑو، دین لو۔ دونوں میں ہے تو سین سے بھی دین لو، شین سے بھی دین لو۔ طرفداری والی گفتگو، حمایت والی گفتگو اس طرح کرتے ہیں، تو ایسے موقع پر، اختلافی موقعوں پر فوراً جواب دینا نہیں چاہیے۔ ہمارا بھی ایک مشن ہے، ہم بھی ایک کام پہ لگیں۔ ایسا تھوڑی ضروری ہے کہ بھئی کسی بھی مسئلے میں 2 گروہ بن جائیں تو ہر عام آدمی کی ذمہ داری ہے کہ آپ کسی نہ کسی کی طرفداری دکھائیں بول کے۔ جمہوری ملک ہے بھئی، یہ 2 پارٹیاں کھڑی ہیں الیکشن میں، تو میں اس پارٹی کو ڈالوں یا اس پارٹی کو ڈالوں، یا میں اپنا ووٹ ہی نہ ڈالوں اور یہ کہوں کہ بھئی مجھے کسی کی طرفداری کرنا ہی نہیں ہے۔ دونوں میرے نزدیک بیوقوف ہیں، اس کا اختیار ہے آدمی کو۔ یا اگر ہے رجحان کسی کی طرف ہے مائل ذہنی طور پہ، تو ظاہر کرنا بھی ضروری نہیں ہے کہ میں بتاؤں کہ میں کس کی طرف مائل ہوں، کیا ضروری ہے۔ تو اختلافی موضوعات میں بالخصوص آدمی فی الفور اپنی بات ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، جہاں حق اور باطل کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں پر باطل کا تو ساتھ دیا نہیں جائے گا۔ ایک ہی صف میں بیٹھنے والے مقتدی اگر اختلافی بات میں طرفداری کر دی جائے گی تو کئی صفوں میں بڑھ جاتے ہیں۔ عقل مندی نہیں ہے کہ آدمی اپنے عملے کو بکھیر لے، انتشار کا ذریعہ بن جائے۔ ہمارے جوابات سے کہیں ایسا نہ ہو کہ بھئی محلے میں انتشار پیدا ہو جائے، مقتدیوں میں انتشار پیدا ہو جائے، ایک ہی مسجد میں نماز پڑھنے والوں میں اختلافات پڑ جائیں، لوگ مسجد کو چھوڑنے پہ مجبور ہو جائیں، ایسا نہ ہو۔ مختلف طبقے سے جڑے ہوئے ہیں، جیسے آپ مسجد میں ہیں، وہاں پر غیر مخلد بھی رہتے ہیں، وہاں پر بریلوی بھی رہتے ہیں، جماعت اسلامی بھی رہتے ہیں، دعوت کے ساتھی بھی رہتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر آپ علماء دیوبند کا موقف اختیار کریں اور اپنے مسلک پر باقی رہتے ہوئے دلائل کی روشنی میں اپنی بات کرتے جائیں۔ اس میں کسی ایک کا نام لے کے تردید کرنا ضروری نہیں ہے، بغیر نام لیے کے بھی اپنے مسلک کو ثابت کر سکتے ہیں۔ بسا اوقات مسجد میں نیا امام آتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، نئے نئے سوالات، ان کے پہلے سے پیٹنٹ رہتے متعین آپ کے علم کو جاننے کے واسطے، آتے ہی پوچھتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کی خبر کہاں پر ہے، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ کی خبر کہاں پر ہے۔ تو ایسے موقع پہ بولنا، آپ کی خبر کہاں بنے گی، آپ اس کی فکر کریں۔ یہ جو چلے گئے ان کی خبر پہ کی فکر کرنے سے آپ کی خبر اور آپ کی خبر کے عذاب ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ تو فالتو سوال کے تو جوابات ہی نہیں دینا چاہیے، پریشان کرنا مقصود رہتا ہے ایسے لوگوں کا۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان سے کہیں کہ بھئی جس کو ضرورت ہو، جو سوال آپ کرنا چاہ رہے ہیں نا، تحریر میں لکھ کے دو میرے۔ زبانی سوال کم لینا۔ وجہ کیا ہے، فالتو بکواس کرنے واسطے لوگوں کے پاس بہت ٹائم ہے۔ آپ کوئی بھی کسی کا بھی چینل اٹھا لو، علماء اہل حق کا کمنٹ پڑھنا شروع کرو تو اکثر اس میں فالتو لوگ رہتے۔
جن کو نہیں جمتا, نہیں سیٹ ہوتا, جن کو لگتی مرچی لگتی یا کچھ بھی لگتی, ویسے لوگ کیا ہے کمنٹ کرتے رہتے, بہت ٹائم رہتا ان لوگوں کے پاس, تو کچھ بھی پوچھتے رہتے. لکھ کے تحریر میں کاغذ میں لکھ کے لا کے ہمارے کو دو. تو اب لکھنا ہر ایک کو نہیں آتا, ڈھنگ سے لکھنا نہیں آتا, تو 10 باتیں لکھنا ہے تو 4 باتیں نہیں لکھتا انہیں, تو ایک بوجھ کم ہو جاتا ہمارا فالتو چیزیں تلاش کرنے کا. جیسے بعض لوگ سوال کرتے کہ بھائی وہ کیا چیز ہے جو دن میں حلال رہتی رات میں حرام ہو جاتی ہے. یہ کوئی سوال ہوا ہے؟ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے وہ پوچھ لو نا سیدھے سیدھے. یہ پہلیاں کیوں بجھا رہے کہ بھئی یہ کیا, ایسا کیا ہے ویسا کیا ہے؟ اب اس پر علمی صلاحیت کو جانچا جا رہا ہے کہ آپ کی علمی صلاحیت کتنی ہے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. وقت ضائع کرنا, ٹائم پاس کرنا مقصود رہتا ہے. تو ایسے موقع پہ بول دینا بھئی آپ تحریر میں لکھ کے دے دیجئے, جو پوچھنا ہے آپ میں دارالفتاء سے پوچھ کر, دارالعلوم دیوبند ہے اور دیگر بڑے بڑے دارالفتاء ہیں, ان سے پوچھ کر آپ کا سوال کا جواب دیتا ہوں. اتنا جلدی کون سا مرے جا رہے ہیں, جنازہ اٹھانا تھوڑی مقصود ہے, اور حل ہوں گے مسئلے آہستہ آہستہ. تو مجلس گرم کرنے واسطے, شہرت دکھانے واسطے, تعلی کی خاطر میں بہت کچھ سوالات جانتا ہوں, میرے پاس ایسے سوالات ہیں کہ کوئی عالم جواب نہیں دے سکتا, تو مطلب ہے کہ آپ جاہل ہیں. آپ سوال ہونا علم نہیں ہے, جواب ہونا علم ہے. ارے سمجھے, آپ کے پاس سوالات کا پٹارا ہے لیکن جوابات کا نہیں ہے آپ کے پاس, تو مطلب ہے کہ آپ ابھی آدھے علم والے ہی ہیں آپ. تو آپ اس پر کیا اپنی بڑھوتری دکھا رہے, بیوقوف ہیں. تو اس واسطے جہاں تک ہو سکے مسائل میں عملی باتوں کو ہی سامنے رکھنا چاہیے. درس مسائل ہے, جیسے کہ اس سے پہلے آیا دروس کا سلسلہ, 4 دروس ہر عالم کو اہتمام سے کرنا چاہیے. ایک ہے درس عقائد, دوسرا ہے درس قرآن, تیسرا ہے درس حدیث, چوتھا ہے درس مسائل. تو اس میں آئیں گے سارے مسائل, انتظار کیجئے جس باب سے متعلق آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں. یا نہیں تو ضروری ہے تو ٹھیک ہے لکھ کے دیجئے, میں بتا دیتا ہوں. یا نہیں وہ بھی نہیں ہے, لکھنا مشکل ہے تو مجھے وقت دیجئے, میں تحقیق کر کے بتاؤں گا. فی الفور جواب دینا ضروری نہیں ہے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ آدمی بعض مرتبہ اپنا علم دکھانے کے واسطے کہ مجھے تمام علوم مستحضر رہتے ہیں, یوں سوال آیا یوں جواب دے دیا. کمپیوٹر ہے کیا, یوں بٹن دبایا فوراً آیا؟ دماغ ہے اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے, اس میں آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, نسیان ہماری فطرت میں ہے, بھول سکتے ہیں, حوالے نہیں معلوم ہوتے, احکام مستحضر نہیں ہوتے. تو ایسے موقع پر جلد جواب دے کر, غلط جواب دے کر, بعد میں صحیح جواب دینے میں شرمندہ ہو جانا, رجوع کرنے میں پریشان ہو جانا, اور پھر اپنی انسلٹ محسوس کرنا, غلط جواب پر مصر ہو جانا, نہیں میں جو بولا وہ بھی صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے, حالانکہ وہ صحیح ہے ہی نہیں جو تم بولے, غلط ہے وہ, لیکن غلطی ماننے واسطے اپنی انسلٹ ہوتی. اس طرح کی ذلت اور بے عزتی کے بجائے بھائی سیدھے سیدھے وقت لے لو نا, تحقیق کر کے صحیح بولو. اب تو وہی ہو رہا نا کہ بیانات میں جو من میں آیا بولتے جا رہے ہیں, من گھڑت باتیں ہو رہی ہیں, جمہور سے ہٹی ہوئی تفسیریں ہو رہی ہیں, احادیث کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں, حدیثیں گھڑ گھڑ کے نئے مسائل. اب تو حدیثیں گھڑی جا رہی تھیں, اب حدیثیں بھی گھڑ رہے ہیں, حدیثوں سے مستنبط باتیں بھی گھڑی جا رہی ہیں. ارے گھڑنا در گھڑنا ہو رہا ہے. اب اس سے جب رجوع کرنے کی بات کی جاتی تو کون بات کرے, کون سنے, کون وہ ذلت برداشت کرے, اور لوگ ان بھگ بنتے جا رہے ہیں. تو وہ دن دیکھنا نہ پڑے کہ عوام کی نظر میں گر جائیں کہ بھئی اس کو مسئلے آتے نہیں, اور جو بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے, پھینکتا ہے خالی. ایسا تصور نہ ہو. جو دیر سے بولتے, ٹائم لے کے بولتے, لیکن صحیح بولتے, تحقیق سے بولتے, وہ شبیہ قائم رہنا چاہیے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کتنا احتیاط برتتے تھے مسائل بتانے میں. حضرت مسلم بن عقبہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں 34 سال تک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھا تھا. بسا لوگ ان سے مسائل دریافت کرتے, جواب میں وہ لا ادری فرما دیتے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور میری طرف متوجہ ہو کے فرماتے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں, یہی چاہتے ہیں کہ ہماری پشت کو جہنم کا پل بنا لیں. جو پوچھتے جا رہے ہیں نا جائز ہے, ہاں ٹھیک ہے, ہوتا چل سکتا, کوئی مسئلہ نہیں, ایسا ہم ان کو چھوٹ دیتے جائیں اور وہ حرام میں مبتلا ہوتے جائیں. اور حرام میں مبتلا کیوں ہو رہے ہیں؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے, فلاں کا فتویٰ ہے. جیسے ایک مثال آئی ملٹی لیول مارکیٹنگ کی, جب اس پر کتاب لکھی گئی تو ایک صاحب بولنے لگے آپ رسالہ مرتب کر دیے, تحقیق کیا ہی نہیں, اس میں ندوۃ العلماء کا فتویٰ ہے. اس میں بولا زیادہ بیوقوف مت بنائیے, ندوہ کا پرانا فتویٰ ہے جس سے وہ رجوع کر چکے ہیں, اور نیا فتویٰ موجود ہے جس میں وہ بھی ناجائز کہتے ہیں, اور بندہ جو ہے اپنے حلال پر پرانا فتویٰ ہی لے کے پھر رہا ہے. ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اپنے فتووں کی بیس پر وہ حرام کو حلال کرتے جانا چاہتے ہیں. چنانچہ بہت سے وہ بزنس ہیں جس میں ایسے ہی چین سسٹم والے, MLM والے,
ملٹی لیول مارکیٹنگ والے، اس میں تو کئی علماء موجود ہیں، کئی فقہاء موجود ہیں، کئی ائمہ اکرام موجود ہیں، آپ اسے حرام بول رہے ہیں۔ ارے جو ائمہ موجود ہیں ان سے پوچھ لو کہ کبھی انہوں نے فتویٰ طلب کیا کیا دارالعلوم سے؟ ایسے ہی وہ بھی نفع کی خاطر جڑے ہوئے ہیں، وہ تھوڑی دلیل ہوتی کہ بھئی کسی مولوی کا کسی بزنس میں آ جانا اس بزنس کو حلال کر دے گا۔ حلال حرام کی بنیاد تو فتویٰ ہوتا ہے کہ فتوے کی بنیاد پر کوئی چیز حلال حرام مانی جائے گی۔ تو یہ لوگ ہماری پشت کو جہنم کا پل بنانا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں سے کہو، اور ان لوگوں سے کہتے کہ تم لوگ ہماری پشت کو جہنم کا پل بنا کر کہنا چاہتے ہو کہ ابن عمر نے فتویٰ دیا ہے۔ ارے سمجھے، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خیر القرون کا زمانہ تھا، خیار صحابہ میں سے تھے۔ جب ان سے کسی مسئلے کے متعلق دریافت کیا جاتا تو یہ صحابہ اکرام کو جمع کرتے اور ان صحابہ اکرام سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھتے، پھر جب بات اتفاقی ہو جاتی کہ ہاں اس مسئلے کا یہ حکم ہے، اس کے مطابق فتویٰ صادر کرتے۔ اور ہمارے زمانے میں تو لوگ فتویٰ دینے میں فخر محسوس کرتے ہیں، چاہے وہ تحقیق کا تابع نہ جانتے ہوں۔ میرے خیال میں ایسا ہونا چاہیے۔ آپ کا خیال کیا حیثیت رکھتا ہے پہلے وہ بتائیے۔ ماخذ شریعت میں سے آپ کا خیال کیا ہے؟ آپ کا خیال قرآن ہے، سنت ہے، اجماع امت ہے، قیاس ہے، 4 ماخذ شریعت ہیں۔ تو آپ کا خیال کیا ہے؟ آپ کا خیال تو خیال ہی ہے، بس اس سے بڑھ کر کچھ ہے ہی نہیں، تو اس کو دلیل کیسے بنائیں گے؟ تو یہ بات رہتی ہے۔ جلیل القدر تابعی عبد الرحمن بن ابن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے 120 انصار صحابہ کو پایا، ان میں سے کسی سے کوئی مسئلہ دریافت کیا جاتا تو وہ یہ چاہتے کہ بھئی یہ مسئلہ میرا فلاں بھائی بول دے، اس کے پاس جاتے تو وہ بھی یہ چاہتا کوئی دوسرا بول دے، تیسرے کے پاس جاتے تو وہ بھی اشارہ کرتے، حتیٰ کہ وہ سوال لوٹ کر پہلے کی طرف آتا لیکن کوئی جواب دینے کی ہمت نہیں کرتا۔ ارے سمجھے، یہ احتیاط تھی ان صحابہ اکرام کی۔ اور وہ واقعہ سنے نا کہ بھئی بکری کا سرا اور پائی، وہ ایک صحابی کے گھر آیا تو انہوں نے دوسرے کو بھیجا، تیسرے کو بھیجا، یہاں تک کہ گھومتے ہوئے پہلے گھر میں آیا جو ان صحابہ کا اثار رہتا تھا۔ مسائل کے سلسلے میں وہی احتیاط رہتی تھی کہ بھئی میں نہ بتاؤں کوئی دوسرا بتا دے۔ اب تو مولویوں کا بھی کمپٹیشن رہے گا کہ بھئی ہم 2 مجلس میں بیٹھے ہوں، کوئی سائل آ کر پوچھے تو سامنے والے مولوی کو دکھانے کے لیے کہ مجھے کتنے مسائل مستحضر ہیں، اس سے رائے بھی معلوم نہیں، کیا بولیں گے مفتی صاحب آپ کی رائے کیا ہے، آپ کے علم میں ہوگا تو آپ بتا دیں، بہتر ہے۔ اس طرح احتراماً بھئی وہ مجھ سے سینئر ہے، یا پڑھائی میں مجھ سے بہتر تھا، یا 2 سال پہلے مجھ سے فارغ ہے، یا میرے استاذ ہیں، جو بھی اس طرح کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، یا میں فراغت کے بعد سے اس تدریس کی اور تحقیق کے مشغلے میں نہیں رہ سکا، آپ لگے ہوئے ہیں، بہتر ہے کہ آپ بتا دیں، اگرچہ کہ میں مسجد کا امام ہوں، آپ زیادہ اس کو بہتر جانتے ہیں۔ یہ بھی نہیں چاہے گا بندہ، بلکہ اگر 2 بیٹھے ہوئے ہیں کوئی آ کے پوچھ لے تو اس سامنے والے پہ جتن کرنے کی خاطر خود آگے بڑھ کے بتا دے گا، خواہ وہ غلط ہی بتائے۔ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ امام دار الحجرہ مدینہ منورہ میں بہت سے علماء فقہاء سے ملاقات ہوئی، فرماتے ہیں ان میں سے کسی سے کوئی دینی مسئلہ پوچھا جاتا تو ان کی حالت ایسی ہو جاتی گویا کہ موت طاری ہو گئی ہو، جبکہ ہمارے زمانے میں لوگ فتویٰ دینے کو پسند کرتے ہیں۔ اگر ان لوگوں کو کل قیامت کے دن غلط فتویٰ دینے کی سزا کا علم ہو تو پھر کبھی فتویٰ نہیں دیں گے۔ ارے سمجھ رہے، احتیاط سے یعنی مسائل بتانا نہیں ہے، نہیں بتانا چاہیے نہیں بولا جا رہا، بتانے میں احتیاط برتنی چاہیے، جائز ناجائز کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ چنانچہ سلف صالحین کے چند مثالیں دیکھیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ مجلس میں موجود تھے، اتنے میں محمد بن ایاس بن البکیر آئے اور کہنے لگے کہ ایک دیہاتی نے اپنی بیوی کو دخول سے قبل 3 طلاقیں دی ہیں، اس بارے میں آپ دونوں کی کیا رائے ہے؟ مجلس میں کون کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مجلس میں موجود تھے۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے، تم عبداللہ بن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھو جا کے۔ ان دونوں کو میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چھوڑ کر آیا، یعنی وہاں پر موجود ہیں وہ، ان سے پوچھ کر ہمیں بھی اس کا جواب آگاہ کر دینا، ان سے پوچھ لو، معلوم ہوگا تو ہم کو بتا دو بھائی۔ محمد بن ایاس البکیر ان دونوں کے پاس آئے، مسئلے کے بارے میں ان سے دریافت کیا تو یہ دونوں صحابہ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ پیچیدہ مسئلہ ہے، آپ ہی اس کے متعلق فتویٰ دیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، پہلی طلاق طلاق بائنہ، وہ جس میں شوہر کو رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے، عورت کی مرضی کے بغیر عقد کی گنجائش نہیں ہوتی، وہ طلاق بائن ہو گئی، اور 3 طلاقیں اس عورت کو حرام کر دے گی جب تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے، پھر اسے طلاق ہو جائے۔
یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ تو فی نفسی مسئلہ کا جواب یہی ہے یا کیا ہے وہ اور بات ہے۔ اس سے استدلال کرنا کیا ہے کہ بھئی صحابہ سے حضرت عبداللہ بن زبیر سے پوچھا گیا تو صاف منع کر دی، مجھے نہیں معلوم، وہ صحابہ سے جا کے پوچھو، وہ بتانے کے بعد مجھے بھی آ کے بتا دو، معلوم ہو جائے۔ ایک بات یہ سیکھنے کی ہے، وہاں دو صحابہ بیٹھے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے جب پوچھا گیا تو حضرت ابن عباس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ بتا دیں، پیچیدہ مسئلہ ہے۔ تو یہ ایک دوسرے سے سبقت نہیں کرنا، مسائل بتانے میں احتیاط برتنا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو منہ کھولے گا بس وہی زیادہ، جس کا گلہ اس کا اللہ محلہ بولتے نا، ویسا ہے۔ اللہ تعالیٰ امام مالک کی قبر پر رحمت نازل فرمائے۔ اگر وہ آج ہمارے زمانے کے نام نہاد مسائل بتانے والے کے زمانے میں ہوتے تو دیکھتے اور ان کے بارے میں فرماتے، کیا فرماتے کہ کیسے جری ہو گئے لوگ۔ آپ کے بارے میں خود آتا ہے کہ ایک دن 50 مسائل کے بارے میں پوچھا گیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے، ان میں سے کسی کا جواب نہیں دیا، بلکہ آپ فرمایا کرتے تھے بھئی کوئی بھی عالم جواب دینے سے قبل اپنے نفس کو جنت یا جہنم پر پیش کرے اور یہ سوچے کہ بھئی نجات کس طرح ممکن ہے۔ میں جو جواب دے رہا ہوں صحیح دیا تو نجات ہے، غلط دے دیا تو پکڑ ہے، وہ سوچ کے جواب دے۔ من اجاب فی مسئلۃ فینبغی قبل الجواب ان یعرض نفسہ علی الجنۃ والنار وکیف خلاصہ ثم یجیب۔ چھٹکارا کیسے، وہ سوچے پھر جواب دے۔ ایسے ہی ایک آپ کے شاگرد ہیں الحیثم بن جمیل، وہ کہتے ہیں ایک دن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے 48 مسائل پوچھے گئے۔ کتنے؟ تو ان میں سے 32 مسائل کے بارے میں فرمایا لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ 48 میں سے 32 نہیں معلوم ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جہل کا اعتراف بھی علم کا ایک حصہ ہے۔ جہل کا اعتراف بھی، یہ بہت نکتے کی بات ہے، جہل کا اعتراف بھی علم کا ایک حصہ ہے۔ جاہل اپنے آپ کو کبھی جاہل نہیں مانتا، عالم اپنے آپ کے بارے میں بولتا ہے بھئی ہمیں کیا معلوم ہے، بھئی علم تو بہت بڑا سمندر ہے۔ پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ سنایا، فرمایا کرتے تھے علموا اصحابکم قول لا ادری، اپنے ساتھیوں کو سکھاؤ لا ادری کہنا، نہیں معلوم کہنا، سکھاؤ ان کو۔ یہ بھی سیکھنے کی چیز ہوتی ہے۔ علم جہاں سیکھنا ہے لا ادری بھی سیکھنا ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں کا مطلب کیا ہوگا، یہ نہیں جانتا ہوں تو دوسرا جانتا ہوں، تو علم کا ہی حصہ ہوا نا۔ جلیل القدر تابعی ابو المنہال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے زید بن ارقم اور البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف کے بارے میں جب بھی ان سے عازب سے بے صریف کے بارے میں جب بھی ان سے کسی ایک سے پوچھتا وہ دوسرے کی طرف اشارہ کرتے، ان سے پوچھو، مجھ سے زیادہ دیانت دار اور زیادہ علم والا ہے۔ بے صریف کے بارے میں پوچھتے تو سونے چاندی کی بے کے بارے میں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا سبق آموز واقعہ ہے۔ عبد الرحمن بن مہدی کہتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک اجنبی آیا، کہنے لگا میں 6 ماہ کی طویل مسافت طے کر کے اپنی بستی والوں کی طرف سے بطور نمائندے ایک مسئلہ پوچھنے کے آیا۔ کتنی مسافت؟ پوری بستی والوں کی طرف سے ایک مسئلہ پوچھنے آیا آپ سے، 6 مہینے لگے آنے آپ کے پاس۔ امام مالک نے فرمایا پوچھو۔ جب اس نے مسئلہ بیان کیا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں فرمایا لا ادری، نہیں جانتا ہوں۔ کیا گزری ہوگی سامنے والے پر، ارے کیا بات ہے، 6 مہینے لمبا سفر کر کے آئے، آپ بتاتے بول کے مجھے اس کا نہیں علم ہے۔ ابن مہدی کہتے ہیں کہ امام صاحب کا جواب سن کر وہ آدمی دنگ رہ گیا، اس کا خیال تھا کہ میں تو ایسے شخص کے پاس آیا ہوں جو سب کچھ جانتا ہے۔ اس آنے والے شخص نے کہا کہ میں اب واپس جا کر اپنی بستی والوں کو کیا جواب دوں، یہی بولوں لا ادری، جنہوں نے صرف آپ سے دریافت کرنے کے لیے بطور خاص مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا اپنی بستی والوں سے کہنا کہ مالک کہتا ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں اسے کوئی علم نہیں ہے۔ کوئی آر شرم محسوس نہیں کی۔ اب تو ٹلو پلو بھی کیا کرتے ہیں کہ بھئی یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، یعنی جو عالم نہیں ہے، حافظ نہیں ہے، مفتی نہیں، وہ بھی مسائل دھڑلے سے بیان کرنے لگے یوٹیوب پہ آ کے، اسکرین پہ آ کے۔ جنہیں فقہ مقارن کا علم نہیں ہے، موجودہ تحقیقات کا علم نہیں ہے، تجاویز کا علم نہیں ہے، اور مباحث اور اکیڈمیوں کے تجاویز کا علم نہیں ہے۔ قاسم بن محمد بن ابی بکر کا واقعہ ہے، لکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک دن ایک شخص آیا اور کسی مسئلے کے متعلق ان سے پوچھنے لگا۔ آپ نے جواب میں فرمایا مجھے اس بارے میں مکمل علم نہیں ہے۔ تو سائل نے کہا میں یہاں کسی عالم کو تو نہیں جانتا، آپ ہی اس بارے میں رہنمائی کریں۔ آپ نے فرمایا تم میری لمبی داڑھی، میرے ارد گرد لوگوں کے ہجوم کو دیکھ کر دھوکے میں مت آؤ، واقعتاً مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے۔ اس مجلس میں موجود
ادھیڑ عمر کے قریشی آدمی نے کہا اے اجنبی تم اس مسئلے کے تعلق سے جواب کے لیے اصرار کرو، میں نے اس مجلس میں تم جیسا ہوشیار نہیں دیکھا۔ تو القاسم نے فرمایا میری زبان کا کٹ جانا مجھے زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ میں کسی ایسے فتوے کے متعلق جواب دوں جس کا مجھے صحیح علم نہیں ہے۔ دوسرے آدمی بولے کہ بھئی آپ اصرار کرو، دیتے ہو نا جواب، چپ ایسے بول رہے ہو نا۔ تو جب ان کو یہ بات پہنچی تو فرمایا لَأَن يُقْطَعَ لِسَانِي أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَكَلَّمَ بِمَا لَا عِلْمَ لِي بِهِ، جس کا علم نہیں اس کے بارے میں بولنا اس سے بہتر ہے کہ میری زبان کٹ جائے۔ اتنا احتیاط کرتے تھے۔ چنانچہ جو لوگ جرأت دکھاتے ہیں مسئلہ بتانے میں، سوچے سمجھے بغیر دے دیتے ہیں، امام سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں فتویٰ دینے میں جرأت کرنے والا دراصل علمی طور پر نکما ہوتا ہے۔ علمی طور پر اجرأ الناس علی الفتویٰ اقلہم علما۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص ہر پوچھے جانے والے سوال کا جواب دے دے وہ پاگل ہے۔ ارے سمجھے، ان الذی یفتی الناس فی کل ما یسألونہ لمجنون۔ دیکھیے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے لوگوں، جس شخص سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے اس کا علم ہو تو ضرور اس کو بیان کرے، معلوم ہے تو بولو، مسئلہ نہیں ہے، اور جس کا علم نہ ہو تو واللہ عالم کہے مجھے نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے، کیونکہ جس چیز کا علم نہ ہو اس کے بارے میں اللہ عالم کہنا بھی علم ہے۔ اتنا تو جانتے ہو کہ اللہ جانتا ہے، اتنا تو جانتے ہو کہ میں نہیں جانتا ہوں، یہ بھی تو علم ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ کہنے کا حکم دیا ہے، کہہ دیجئے قل لا اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، مجھے اجر نہیں چاہیے اور مجھے اس معاملے میں تکلف برتنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، مجھے سوال کا جواب نہیں معلوم ہے تو نہیں معلوم ہے کیسا بولوں گا میں، یہ تکلفات ہیں سب، وما انا من المتکلفین۔ ارے سمجھ گئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھیے، جلیل القدر صحابی سیدنا رفاع بن رافع فرماتے ہیں ایک دن میں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھا تھا، اتنے میں ایک شخص آیا مجلس میں اور پکارا اے امیر المومنین، زید ابن ثابت مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو غسل جنابت کے متعلق اپنی رائے سے فتویٰ دے رہے ہیں۔ امیر المومنین نے فوراً انہیں اپنی مجلس میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ زید ابن ثابت حاضر ہوئے، امیر المومنین ان سے مخاطب ہوئے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور فرمایا اے عدو و نفسی قد بلغت انک تفتی الناس برائک، مجھے بات پہنچائی گئی ہے کہ تم اپنی رائے سے مسائل بتاتے ہو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ وہ بھی صحابی رسول ہیں، جواباً عرض کیا امیر المومنین میں نے اپنی رائے سے فتویٰ نہیں دیا بلکہ میں نے یہ ابو ایوب انصاری، ابی ابن کعب، رفاع بن رافع سے سنا ہے، صحابہ اکرام سے سن کے بول رہا ہوں، وہ بھی صحابی ہیں جبکہ۔ حضرت امیر المومنین نے رفاع کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا کیا تم لوگ جب اپنی بیویوں سے صحبت کر کے عدم انزال کی صورت میں غسل نہیں کرتے تھے؟ مسئلہ یہ تھا، اوپر وہی مسئلہ آیا تھا نا غسل جنابت کے متعلق اپنی رائے سے فتویٰ۔ اس سے پہلے ایک بار ایک صاحب ایک مولانا کا آڈیو سنا کر بخاری کے حوالے سے جو آیا تھا اسی کا پس منظر ہے یہ کہ صحبت کرنے کے بعد جب انزال نہ ہو تو غسل واجب ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو واجب نہ ہونے کا مسئلہ بتایا جا رہا ہے، غسل واجب نہیں ہوگا جب تک کہ انزال نہ ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں حضرت رفاع سے تم بتاؤ کہ نبی کے زمانے میں بیوی سے صحبت کرتے تھے، انزال نہیں ہوتا تھا تو غسل کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ تو حضرت رفاع رضی اللہ عنہ کہنے لگے ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسا کیا کرتے تھے، ہمیں اللہ کی طرف سے کوئی حرمت نہیں ملی اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ تم ایسا کرتے تھے؟ یعنی صحابہ نبی کے زمانے میں ہم لوگ صحبت کرتے، انزال نہیں ہوتا اور ہم غسل نہیں کرتے تھے، اور اس غسل نہ کرنے پر کوئی شرعی حکم نازل بھی نہیں ہوا، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، نہ کوئی قرآن کی آیت اتری نہ اللہ کے نبی نے منع کیا، ہو گئی بات، تو گویا کہ دلیل ہوئی نا غسل واجب نہ ہونا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر کیا پوچھے تمہاری ایسی جو عمل ہے تمہارا، اس عمل کا علم رسول اللہ کو تھا کیا آپ انزال نہ ہونے کی صورت میں غسل نہیں کرتے تھے، غسل واجب نہیں ہے، یہ بات آپ علیہ السلام کو معلوم تھی؟ تو حضرت رفاع نے فرمایا یہ تو نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ نہیں معلوم تھا، تو پھر کیسے بتائیں گے؟ تو پھر کیسے بول رہے کہ دلیل نہیں ہوئی، اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا، آیت نہیں اتری؟ اللہ کے نبی کو معلوم ہی نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہو، غسل کر رہے کہ نہیں کر رہے، تو عدم انزال کی صورت میں غسل واجب نہ ہونے کی بات کیسے کر رہے ہو پھر؟ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ لا علمی کا اظہار کیا۔ تو امیر المومنین نے مہاجرین و انصار کو جمع کیا اور ان سے اس مسئلے کے بارے میں مشورہ کیا۔ غور کرو یہاں پر
ایک مسئلے کے لیے پونی دنیا کا حکمران عمر امیر المومنین اس کے غسل واجب ہونے نہ ہونے کو پوری صحابہ، انصار اور مہاجرین کی جماعت کو جمع کر رہے ہیں اس کا حکم طے کرنے کے واسطے، اور لوگ جو ہے بخاری کی عربی عبارت پڑھ کے ترجمہ کر دے کے اپلوڈ کر کے چھوڑ دیتے کہ یہ واجب نہیں ہے۔ بیوقوفی ہے، جرأت ہے، حماقت ہے اس طرح کرنا۔ تو امیر جمع کیا اور ان سے مسئلے کے بارے میں مشورہ کیا، تو ان میں سے بعض نے کہا کہ اس پر غسل واجب نہیں ہے، انزال نہیں ہوا، حالانکہ التقاء خطانین ہو چکا ہے، پھر بھی غسل واجب نہیں ہے، یہ بات کہی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جب نے ان صحابہ سے اختلاف کیا جو غسل واجب نہ ہونے کی بات کر رہے تھے، ان صحابہ نے اختلاف کیا اور فرمایا اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، یہ دونوں مرد عورت کی شرمگاہیں آپس میں مل جائیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ان کا اختلاف سن کر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا، ھذا وانتم اصحاب بدر قد اختلفتم فمن بعدکم اشد اختلافا، تم بدری صحابہ ہو، تم اختلاف کا شکار ہو گئے تو تمہارے بعد والے لوگ اس سے زیادہ تو لڑائی جھگڑے میں مبتلا ہو جائیں گے، تم میں آپس میں اختلاف کیسے اس مسئلے میں، تو بعد والے لوگ کتنا جھگڑیں گے پھر کسی بھی مسئلے کے بارے میں۔ تو پھر کیا ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر بھی ہیں اور مشیر خاص بھی تھے، حضرت علی کی بیٹی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تھا حضرت ام کلثوم سے، تو انہوں نے فرمایا اس مسئلے میں ازواج مطہرات سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں ہے، ازواج مطہرات سے پوچھیں۔ ارے سمجھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، تو ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پوچھنے کے لیے حضرت عمر نے بھیجایا، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب میں فرمایا لا علم لی بہا، مجھے معلوم نہیں کہ ایسا غسل آپ علیہ السلام کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے۔ تو فارسل الی عائشہ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ جواب آیا، جب یہ مسئلہ آیا اور یہ بات بھی آئی کہ حضرت معاذ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجوب غسل کے قائل ہیں اور دوسرے صحابہ قائل نہیں ہیں، سمجھ گئے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، یہی مسئلہ صحیح ہے جو ان دو صحابہ نے بتایا۔ جب یہ مسئلہ وضاحت کے ساتھ آیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، اگر آج کے بعد مجھے معلوم ہو جائے کہ کسی نے صحبت کی، التقاء خطانین ہوا، انزال نہیں ہوا اور غسل نہیں کیا، تو پھر میں اسے سزا دوں گا، غسل نہیں کرے گا، غسل واجب ہے۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ مسئلہ طے ہو رہا ہے کہ التقاء خطانین کے بعد غسل بہر صورت واجب ہو جائے گا، چاہے انزال ہو کہ نہ ہو۔ یہاں اس سے ہم کو سبق سیکھنا کیا ہے؟ اس سے سیکھنا یہ ہے کہ ایک مسئلے کا حکم بتانے میں کتنا اہتمام رہا۔ حضرت زید بن ثابت مسجد میں رائے بتا رہے ہیں، وہاں سے حضرت عمر کے پاس آ رہا مسئلہ، پھر وہ حضرت رفاع کے حوالہ آ رہا، حضرت رفاع کے حوالے آیا تو حضرت تحقیق کر رہے ہیں، پھر صحابہ انصار مہاجر جمع ہو رہے ہیں، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابن عباس اختلاف ہو رہا، پھر حضرت عمر ناراض ہو رہے ہیں، پھر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج رہے ہیں، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج رہے ہیں۔ کتنی تحقیق چل رہی ہے ایک مسئلے میں، اتنی تحقیق کون کر رہے ہیں؟ کسی دارالعلوم دیوبند مظاہر العلوم کے طلبہ نہیں، صحابہ اکرام خلفائے راشدین کا زمانہ ہے، اس کے بعد کوئی مسئلہ واضح ہونے کے بعد فیصلہ ہو رہا ہے۔ اب تو میاں مٹھو بن گئے، ہر کوئی جو ہے مسئلہ بتانے والا ہو گیا، 40 دن میں مفتی بن رہے ہیں لوگ، نصاب طے ہے لوگوں کا، 4 مہینے میں مفتی بن رہے ہیں لوگ، مفتی صاحب کے سامنے فتویٰ دینے لگیں گے، مفتی صاحب کے مسائل پہ اعتراض کریں گے۔ تو اس کا بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ ابھی حال حیدرآباد کا واقعہ ہے کہ شوہر شرابی ہے اور جب بھی آتا گھر پی کے آتا، مارتا کرتا، بہرحال گزر گیا زمانہ، تو بیوی نے خلا لینے کا مطالبہ کیا، قاضی صاحب کے پاس ہوا دائر کیس، تو شوہر کو بلایا گیا تو کہا میں نہ خلا دوں گا نہ طلاق دوں گا، جو کرنا ہے کر لو، میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو شوہر کی جا کے چھوڑنے کے بغیر کیسے ہو سکتا؟ خیر بعض مراحل ہیں جس میں فسخ کیا جا سکتا۔ تو ایک مولانا نے ان سے پوچھا کہ یہ جب شراب پی کے آتے ہیں تو عام طور سے شرابیوں کی عادت نشے میں طلاق دینے کی رہتی ہے، تو یہ طلاق کا لفظ بولے کہ نہیں بولے؟ تو گھر والی کہنے لگی کہ 10 بار بول چکے اب تک۔ تو جب اس کا مسئلہ ہم ایک محلے کے حافظ صاحب سے جب ہم نے ذکر کیا کہ ہمارے شوہر 10 بار اس طرح طلاق بول رہے ہیں، نشے کی حالت میں رہتے ہیں، کئی بار بول دیے،
تو وہ حافظ صاحب بولے آئندہ مت بولو استغفار توبہ کر لو، کچھ بھی نہیں ہوتا، چلو توبہ استغفار کر لو، آئندہ مت بولو۔ تو ٹھیک ہے، حافظ صاحب بتا دیا۔ اب تو لوگوں کی نظر میں کیا ہے، عامل جو تعویذ پلیدے دیتا ہے، جھاڑ پھونک کرتا ہے، چاہے وہ بیڑی پھونکتا ہو، چاہے سگریٹ پھونکتا ہو، چاہے کچھ اور پھونکتا ہو، وہ بھی عالم ہے ان کے نزدیک۔ عامل بھی لوگوں کے نزدیک کیا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اسی پہ ناراض ہوتے ہیں کہ لوگ عامل کو عالم سمجھتے ہیں اور اس سے آگے بڑھ کر عامل کو ولی اور بزرگ بھی سمجھتے ہیں۔ یہ بڑی مصیبت ہے۔ وہ تو ہے بیوڑا، اس کو لوگ بزرگ سمجھنے لگے ہیں۔ وہ حرام کے حلال کی تمیز کے بغیر جھوٹ موٹ بول کے گمان اور ظنیات پر جو چیز موقوف ہے اس کو یقینیات کے حکم میں رکھ کر ہاں جادو ہوا ہے، ہاں اثر ہوا ہے، ہاں فلاں ہوا ہے بول کے ایک بکرا مرغی یہ وہ سب منگا کے خوب چربی چڑھ گئی اور اس کو لوگ بزرگ سمجھ رہے ہیں۔ حضرت تھانوی یہی فرماتے ہیں عملیات اگرچہ کہ علاج کا حصہ ہے، علاج جیسے کہ ڈاکٹری لوگ بخار کی، سر میں درد کی، اس طرح کی جو پیشنٹ دیکھتے ہیں وہ بھی علاج کا ہی حصہ ہے، جسمانی علاج، اور یہ اسے جو لوگ روحانی علاج سمجھتے ہیں۔ روح بیمار ہوئی ہے، تکبر، حرص، حسد، غیبت، کینہ، ان سے روح بیمار ہوتی ہے۔ روح بیمار کس سے ہوتی ہے؟ جنات سے روح بیمار ہوتی ہے۔ روح کی بیماریاں تو الگ ہیں، اسے روحانی بیماری بولتے ہیں، روحانی معالج بولتے ہیں۔ تو اب یہ لوگ اگرچہ کہ طب کا حصہ ہی ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ ڈاکٹر کے علاج سے اگر اثر نہیں ہوا تو لوگ ڈاکٹر کو بزرگ نہیں سمجھتے، ڈاکٹر کو ولی نہیں سمجھتے، تو اس واسطے اسے تانا دیں گے، گالی دیں گے، کچھ بھی کریں گے، یا کسی اور ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ یہاں مسئلہ کیا ہے؟ اگرچہ کہ یہ بھی علاج کا حصہ ہے من وجہن، لیکن معالج جو عامل ہوتا ہے لوگ اسے بزرگ سمجھتے ہیں۔ جب بزرگ سمجھیں گے اور علاج اثر نہیں کرے گا تو نام بزرگی پہ آئے گا، اور پھر کہیں گے یہ سارے بزرگ ایسے ہی رہتے ہیں۔ حالانکہ بزرگ ایسے نہیں رہتے، بابا ایسے رہتے ہیں، یہ لٹیرے ایسے ہوتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں بزرگی کا تصور آ جاتا ہے تو پھر پوری دینداروں پر اس کا الزام آ جاتا۔ تو اس لیے مسائل بتانے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ 10 بار طلاق بول دیا، حافظ صاحب آگے بڑھا دیے رشتے کو، اس کے بعد پھر صحبت بھی ہوئی، ایک بیٹی بھی ہو گئی۔ اب اس بیٹی کا کیا رشتہ رہے گا؟ اس کا نسب کیا ہوگا؟ اور گاؤں دیہات میں تو بعض حضرات جو قاضی ہیں، داڑھی بھی نہیں ہے، حافظ بھی نہیں ہے، عالم بھی نہیں ہے، صرف سرکاری طور پہ رشوت کھلا کر قاضی بن چکے ہیں، دفتر اپنے پاس رکھ لیے اور گھوم کے نکاح پڑھا کے ہدیے، تحفے، چاول، کھوپرا، عجیب چیزیں پتہ نہیں تھیلی میں بھر کے دیتے ہیں۔ اب وہ جو قاضیوں کا حال ہے تو بعض قاضی حضرات کا حال ہے کہ قاضی صاحب کے پاس گئے، میاں بیوی میں طلاق کے الفاظ کئی بار ہو گئے، تب بلائے لڑکی کو، بلائے لڑکے کو، بلائے، اب بلانے کم بخت آئندہ سے لفظ نہیں بولنا، اب معاف کر دے رہا ہوں، کلمہ پڑھو، جاؤ واپس، اب زندگی گزار لو۔ ہمارے باپ کی شریعت ہے، اب معاف کر رہا ہوں، تم کون ہوتے معاف کرنے والے؟ کلمہ پڑھو، استغفار پڑھو، آئندہ نہیں کرنا، ایسا بول کے بجا رہے۔ کھلواڑ ہو گیا مذاق شریعت کا، ایسے لوگ قاضی بنے ہوئے ہیں۔ اب ادھر سے کچھ تحفہ مل جائے، ادھر سے کچھ ہدیہ مل جائے، ارے تمہارا رشتہ بچایا، خالی پیلے ایسے چٹ کے جا رہے، بیٹھو، اب اس پہ کچھ تو بھی گرم کرنا اس کو۔ ایسے قاضیوں کو تو کوئی داغ لوہے کی سلاخ گرم کر کے گرم کرنا چاہیے ان لوگ۔ شریعت کے مسائل میں اتنی بے احتیاطی، تو اس واسطے مسائل کا علم بہر صورت مستحضر رکھنے کی خاطر دروس فقہ چلاتے رہنا چاہیے۔ ہر دن ایک مسئلہ، 2 مسئلے، جیسے اپنے پاس بھی جو نائب امام ہے اس مسجد کے بولتے رہتے ہیں، عصر کے بعد ایک مسئلہ روز، ایسے ہی ہفتے میں ایک بار درس مسائل کے نام سے، اس سے مسائل کا استحضار رہتا ہے۔ مسائل پڑھتے رہنے سے آدمی بھولتا نہیں ہے، لیکن احتیاط برتنا چاہیے اور مسائل امت کو بتانا بھی چاہیے، جلد بازی نہیں کرنا، بغیر تحقیق کے نہیں بتانا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔